بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ نائجر پر بیرونی حملے کا اندیشہ، باغی لیڈرز نے ہوائی سرحدیں بند کر دیں۔ ویسٹ افریقہ کے ملکوں نے دی فوجی کارروائی کی دھمکی۔ مغربی کنارے کے جنین میں 3 فلسطینیوں کو گولی مار دی گئی۔ اسرائیلی فوج کی کارروائی، حماس اور علماء نے کی مذمت۔ دمشق میں اسرائیل کا تازہ حملہ، 4 سپاہی ہلاک۔ سیریا نے کہا کئی میزائلوں کو مار گرایا۔ توشہ خانہ کیس کی دوبارہ سنوائی کی جائے، عمران خان کے وکیلوں کی درخواست۔ تحریک انصاف نے کہا سی کلاس سیل میں رکھا گیا ہے۔ ایران نے ڈنمارک کے سفیر کو طلب کیا، قرآن مجید کی بے حرمتی پر احتجاج، کہا جذبات سے حکومت کو واقف کرائیں۔ جدہ میٹنگ پر یوکرین اور امریکہ نے سعودی عرب سے شکریہ ادا کیا۔ ایران نے کہا نیٹو کی چھیڑخانیاں جنگ کی اصل وجہ ہے۔ منی پور واقعات کی چھان بین کے لیے سپریم کورٹ نے بنائی 3 ججوں کی کمیٹی، 42 SITs بھی فارم کی گئیں۔ راہل گاندھی کی لوک سبھا رکنیت بحال، نو کانفیڈنس موشن پر بحث میں کانگریس کی قیادت کریں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل نے سیریا میں نئے حملے کیے ہیں جس سے کم 4 سپاہی ہلاک ہوئے ہیں اور کچھ نقصان ہوا ہے۔ سیریا کی سانا نیوز ایجنسی نے سیرین فوجی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیل کی نئی جارحیت دمشق کے علاقے میں کی گئی اور یہ حملہ جولان پہاڑیوں کی طرف سے کیا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ سیرین ایئر ڈیفنس نے کئی اسرائیلی میزائلز کو روکا اور مار گرایا۔ ان حملوں میں 4 سیرین سپاہی زخمی بھی ہوئے۔ جولائی میں بھی اسرائیل نے دمشق میں ایسا ایک حملہ کیا تھا جس سے 2 سپاہی ہلاک ہوئے تھے۔ جولان پہاڑیوں پر اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا۔ اسرائیل نے 2023 شروع ہونے کے بعد سے سیریا میں ایسے 20 سے زیادہ حملے کیے ہیں۔ سیریا جنگ کے دوران اسرائیل نے ایسے حملوں کا سلسلہ شروع کیا تھا جو اب بھی جاری ہے۔ عام طور پر ان حملوں کا مقصد ایران اور اس کی محاذی تنظیموں کو نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ دمشق میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ایران نے ایک بار پھر ڈنمارک کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے قرآن مجید کی بے حرمتی پر احتجاج کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج صبح ڈنمارک کے سفیر کو تہران میں طلب کیا گیا اور کوپن ہیگن میں قرآن مجید کی بار بار بے حرمتی کی مذمت کی گئی۔ ترجمان نے کہا کہ سفیر سے کہا گیا کہ وہ اپنی حکومت کو فوری ایران کے احتجاج سے واقف کرائے۔ ایران امید کرتا ہے کہ ڈنمارک ایسے قدم اٹھائے گا جن سے بے حرمتی کی حرکتوں کو روکا جا سکے گا۔ کنانی نے کہا کہ ڈنمارک کے سفیر کو اس سے پہلے بھی وزارت خارجہ میں طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ قرآن مجید کی بے حرمتی اسرائیلی سازش ہے۔ حالیہ عرصے میں سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ ایرانی وزیر نے جاپان کے پرائم منسٹر فومیو کیشیڈا سے بھی ملاقات کی اور آپسی تعلقات کے بارے میں بات چیت کی۔ دونوں ملکوں نے میڈیکل سیکٹر میں تعاون پر خصوصی طور پر بات چیت کی۔ انہوں نے جاپان کے فارن اور ہیلتھ منسٹر سے بھی ملاقات کی۔ بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ یوکرین نے ملک میں جنگ کو ختم کرنے کے لیے جدہ میں ہونے والی میٹنگ پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ نے بھی میٹنگ کے لیے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ جدہ میٹنگ 2 دن جاری رہی جس میں 42 ملکوں کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز نے حصہ لیا، جن میں انڈیا کے NSA اجیت دووال بھی شامل ہیں۔ اجیت دووال نے اس موقع پر کہا کہ صرف بات چیت کے ذریعے ہی اس بحران کو حل کیا جا سکتا ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا کہ یہ میٹنگ تعمیری رہی۔ ایک بیان میں یوکرین کے سفیر نے کہا کہ سعودی عرب کی مدد سے ہم 42 ملکوں کے سیکیورٹی ایڈوائزرز کو ایک جگہ کرنے میں کامیاب رہے۔ یوکرین نے اس میٹنگ میں 10 نکاتی امن فارمولہ پیش کیا ہے۔ صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ
اسی فارمولے کی بنیاد پر اس سال ایک عالمی سمٹ ہوگی۔ رشیا نے اس میٹنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن کرملن نے کہا کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ چائنا اور جرمنی نے کہا کہ جدہ میٹنگ سے جنگ ختم کرنے کے لیے عالمی کوششیں تیز ہوں گی۔ ایران نے کہا ہے کہ نیٹو کی چھیڑخانیاں یوکرین جنگ کی اصل وجہ ہے۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزیر حسین عامر عبداللہیان نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ نے ہمیشہ جنگ کے خلاف رائے ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے پاس اس بات کی ثبوت نہیں ہے کہ ایران رشیا کو ڈرونز دے رہا ہے۔ یوکرین جنگ میں ایسا کہا جاتا ہے کہ ایران کے شہید ڈرونز کا بھرپور استعمال کیا گیا، جس سے کیو اور دوسرے مقامات پر یوکرین کے انفراسٹرکچر کو تہس نہس کر دیا گیا۔ یوکرین کی سیکیورٹی سروس نے کہا ہے کہ اس نے رشیا کے ایک مخبر کو گرفتار کر لیا ہے جو یوکرین کے صدر زیلنسکی کو ہلاک کرنے کی سازش کر رہا تھا۔ اس نے جولائی میں میکولاف علاقے کا دورہ کیا تھا۔ رشیا کی شیلنگ جاری ہے۔ تازہ شیلنگ میں خیرسون میں ایک 59 سالہ عورت ہلاک ہو گئی اور کم سے کم 3 زخمی ہوئے۔ اس دوران رشین ایئر ڈیفنس نے ماسکو کے قریب ایک ڈرون کو مار گرایا۔ مقامی گورنر نے یہ بات بتائی۔ یوکرین جنگ کے 530 دن پورے ہو گئے ہیں۔ نائجر کے باغی لیڈرز نے ملک کی ہوائی سرحدیں بند کر دی ہیں اور کہا ہے کہ پڑوسیوں کی طرف سے فوجی مداخلت کے خطرے کی وجہ سے ملک کے آسمانوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ فلائٹ ٹریک ویب سائٹ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نائجر کے آسمانوں میں فی الحال کوئی فلائٹ نہیں چل رہی ہے۔ ویسٹ افریقہ کے ملکوں کے گروپ نے اس سے پہلے وارننگ دی تھی کہ اگر اتوار کی رات 11 بجے تک صدر محمد بازوم کو بحال نہیں کیا گیا تو طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ فوجی بغاوت کے ترجمان نے کہا کہ نائجر کی فوجیں ملک کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ محمد بازوم کو 26 جولائی کو حراست میں لیا گیا تھا۔ بعد میں پریزیڈنشل گارڈ کے چیف کمانڈر جنرل عبد الرحمان الشیانی نے خود کو نیا لیڈر قرار دے دیا۔ دنیا بھر میں اس بغاوت کی مذمت کی گئی ہے، جن میں فرانس، امریکہ اور یورپی ملک آگے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے بھی بغاوت کی مذمت کی ہے۔ نائجر کی فوج کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ انہیں خبر ملی ہے کہ ایک غیر ملکی طاقت نائجر پر حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس دوران نائجیریا میں ویسٹ افریقہ کے ملکوں کے لیڈرز کی میٹنگ ہوئی، جنہوں نے طاقت کے استعمال کے بارے میں ایک منصوبے پر غور کیا۔ ویسٹ افریقہ کے ملکوں کی تنظیم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکل آئے۔ یہ 15 ملکوں کا ایک بلاک ہے جس میں نائجیریا، سینیگل، ٹوگو اور گھانا شامل ہے۔ باغی لیڈرز نے اب تک یہ اشارہ نہیں دیا کہ وہ حکومت چھوڑنے کے موڈ میں ہیں۔ اتوار کو ہزاروں لوگوں نے فوجی بغاوت کی تائید میں مظاہرہ کیا۔ اس سے پہلے نائجر کے 2 پڑوسیوں مالی اور برکینا فاسو نے، جہاں اس سے پہلے بغاوت ہوئی، نائجر میں کسی بھی فوجی مداخلت کے خلاف خبردار کیا اور کہا کہ یہ ان کے خلاف بھی اعلان جنگ ہوگا۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ فرانس کو ویسٹ افریقہ میں اکیلے بچ جانے والے اپنے اتحادی کو ساتھ رکھنے کے لیے جدوجہد کا سامنا ہے۔ افریقہ کے کئی ملکوں میں حالیہ برسوں میں سابق کالونیل پاور فرانس کا اثر کم ہوا ہے اور اس کے برخلاف رشیا ایک بڑی طاقت بن کر ابھر رہا ہے۔ ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو عدالتی نظام میں تبدیلیوں کے منصوبے کو کچھ نرم کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ حال ہی میں اس سلسلے میں پارلیمنٹ میں بل منظور کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے خلاف اسرائیل میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ نتنیاہو نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ بیلنس برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے جنین میں 3 فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ تینوں فلسطینی ایک گاڑی میں سوار تھے۔ جاں بحق فلسطینیوں کی پہچان نائف ابو سویس، خلیل ابو ناسا اور براکرامہ شامل ہے۔ سورسز نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے ایک چوراہے کے قریب ایک گاڑی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں یہ لوگ ہلاک ہوئے۔ اس فائرنگ کے بعد ایمبولینس گاڑیوں کو وہاں پر جانے سے روک دیا گیا۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ اس گاڑی پر 100 سے زیادہ گولیاں چلائی گئیں۔ حماس نے اس جرم پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ قابض دشمن کو اپنے جرم کی قیمت چکانی پڑے گی۔ فلسطین کے علماء نے 3 نوجوانوں کی ہلاکت کی مذمت کی۔ ایک بیان میں تنظیم نے کہا کہ یہ گھناؤنا جرم مجرم ریاست کی نسل پرست سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی لیگل ٹیم نے توشہ خانہ کیس کی دوبارہ سنوائی کی درخواست کی ہے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن داخل کی گئی ہے۔ عمران خان کو کرپشن کے کیس میں 3 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ انہیں اٹک جیل میں رکھا گیا ہے۔ اس دوران عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست کی کہ انہیں اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے۔ اس دوران عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کو جیل میں مناسب کھانا نہیں دیا جا رہا ہے، انہیں سی کلاس میں رکھا گیا ہے۔
عمران خان کو ایک ایسے وقت گرفتار کیا گیا جب ملک میں کچھ مہینوں میں الیکشنز ہونے والے ہیں۔ تحریک انصاف پارٹی نے کہا کہ جیل میں عمران خان کو خطرہ ہے۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف جلد ہی پارلیمنٹ توڑیں گے، جس کے ساتھ ہی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے الیکشنز کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ نے منی پور کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے 3 سابق ہائی کورٹ ججز کی ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ کمیٹی نسلی تشدد سے متاثرہ منی پور میں راحت اور بازآباد کاری کے معاملات کا جائزہ لے گی اور گڑبڑ کے واقعات کی تحقیقات کرے گی۔ عدالت نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی بحال ہو۔ اس کمیٹی میں جسٹس گیتا متل، جسٹس شالنی جوشی اور جسٹس آشا میمن شامل ہے۔ یہ تینوں عورتیں ہیں۔ سابق IPS آفیسر دتاتریہ پٹسالکر CBI تحقیقات کی نگرانی کریں گے۔ عدالت نے کہا کہ CBI کی ٹیم میں DSP رینک کے کم سے کم 5 آفیسرز ہوں گے، جنہیں الگ الگ ریاستوں سے لایا جائے گا۔ جو کیس CBI کو نہیں دیے جائیں گے ان کی چھان بین کے لیے 42 SITs بنائی جائیں گی۔ ان SITs کی نگرانی منی پور سے باہر کے DIG رینک کے عہدیدار کریں گے۔ اس طرح سپریم کورٹ نے منی پور کے کیسوں سے متعلق 3 خاتون ججز کا پینل بنایا ہے، 42 SITs بنائی ہیں۔ پولیس تحقیقات کی نگرانی کے لیے سپریم کورٹ نے مہاراشٹر کے سابق پولیس چیف کو مقرر کیا ہے۔ منی پور گڑبڑ کے مسئلے پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں پیر کو بھی گڑبڑ ہوئی۔ لوک سبھا میں منگل کو حکومت کے خلاف کانگریس کی نو کانفیڈنس موشن پر بحث ہوگی۔ بحث کے لیے 10 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے۔ بحث کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی جواب دیں گے اور اس کے بعد ووٹنگ ہوگی۔ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی لوک سبھا رکنیت بحال کر دی گئی ہے۔ حال ہی میں سپریم کورٹ نے انہیں مودی سرنیم کیس میں راحت دی تھی اور ان کے کنوکشن پر روک لگا دی تھی۔ راہل گاندھی وائناڈ حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انہیں مارچ میں ایک عدالت کی طرف سے قصوروار قرار دیے جانے کے بعد نااہل کیا گیا تھا۔ رکنیت بحال ہونے کے بعد راہل گاندھی پارلیمنٹ پہنچے۔ انہیں پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں انہوں نے گاندھی جی کے مجسمے پر خراج عقیدت پیش کیا۔ امکان ہے کہ راہل گاندھی نو کانفیڈنس موشن پر بحث کے دوران کانگریس پارٹی کی قیادت کریں گے۔ سونیا گاندھی اور دوسرے کانگریس لیڈرز کے ساتھ راہل گاندھی وہاں پر پہنچے۔ اس موقع پر سونیا گاندھی نے راہل گاندھی کو چوما۔ راجیہ سبھا میں دہلی سروسز بل پیش کیا گیا۔ کانگریس اور عام آدمی پارٹی نے اپنے اپنے ارکان کو وپ جاری کیا۔ اپوزیشن نے کہا ہے کہ یہ بل وفاقیت کے لیے دھکا ہے۔ لوک سبھا میں یہ بل پہلے ہی منظور ہو چکا ہے۔ اس دوران لوک سبھا میں ڈیٹا پروٹیکشن بل منظور کیا گیا۔ پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ نے ہریانہ کے نوح میں جاری ڈیمولیشن ڈرائیو یا بلڈوزر ایکشن پر روک لگائی۔ اس سلسلے میں حکومت کو ایک نوٹس جاری کی گئی۔ حالیہ فسادات کے بعد اس طرح کا بلڈوزر ایکشن لیا جا رہا ہے جس میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس دوران نوح کے کرفیو میں اور نرمی دی گئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ نائجر پر بیرونی حملے کا اندیشہ، باغی لیڈرز نے ہوائی سرحدیں بند کر دیں۔ ویسٹ افریقہ کے ملکوں نے دی فوجی کارروائی کی دھمکی۔ مغربی کنارے کے جنین میں 3 فلسطینیوں کو گولی مار دی گئی۔ اسرائیلی فوج کی کارروائی، حماس اور علماء نے کی مذمت۔ دمشق میں اسرائیل کا تازہ حملہ، 4 سپاہی ہلاک۔ سیریا نے کہا کئی میزائلوں کو مار گرایا۔ توشہ خانہ کیس کی دوبارہ سنوائی کی جائے، عمران خان کے وکیلوں کی درخواست۔ تحریک انصاف نے کہا C کلاس سیل میں رکھا گیا ہے۔ ایران نے ڈنمارک کے سفیر کو طلب کیا۔ قرآن مجید کی بے حرمتی پر احتجاج، کہا جذبات سے حکومت کو واقف کرائیں۔ جدہ میٹنگ پر یوکرین اور امریکہ نے سعودی عرب سے شکریہ ادا کیا۔ ایران نے کہا نیٹو کی چھیڑخانیاں جنگ کی اصل وجہ ہے۔ منی پور واقعات کی چھان بین کے لیے سپریم کورٹ نے بنائی 3 ججوں کی کمیٹی، 42 SITs بھی فارم کی گئیں۔
راہل گاندھی کی لوک سبھا رکنیت بحال، نو کانفیڈنس موشن پر بحث میں کانگریس کی قیادت کریں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجول افرا سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔